آج ویو 360 میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے پہلے امریکی دورے کا ایک جائزہ، فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت، امریکہ کی بھرپور حمایت کا اعلان، ترکی کی جانب سے اعتراض، اور چائے کے عالمی دن پر جانیے پاکستان اپنی چائے کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ کیسے پورا کر رہا ہے۔ کراچی اور سندھ میں جو پایا جانے والا بلینڈ ہے اس میں چورا آپ کو زیادہ ملے گا، اور پنجاب کا جو بلینڈ ہے اس میں لیف آپ کو زیادہ ملے گا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کی سربراہی میں سلامتی کونسل میں تحفظ خوراک اور تنازعات کے موضوع پر اوپن ڈیبیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں بھوک اور جنگ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں۔ اگرچہ دنیا نے خوشحالی کے فروغ کے لیے اجتماعی طور پر پیش رفت کی ہے، لیکن تنازعات اور غربت کی منظم وجوہات پر قابو پانا ابھی باقی ہے۔ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کا امریکہ کا دورہ کیسا رہا اور کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات کی سمت تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے اسد حسن بلاول بھٹو کا یہ دورہ کور کر رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اسد، کون سی اہم ملاقاتیں ہوئیں پاکستانی وزیر خارجہ کی ان کے اس دورے میں، اور کیا آؤٹ کم رہا ان ملاقاتوں کا؟ بہت شکریہ اسد۔ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، سب سے اہم ملاقات تو اینٹونی بلنکن کے ساتھ تھی جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ترک ہم منصب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور کل جو آخری دن تھا اس میں ان کی سینیٹر لنزی گرام کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو کا اہتمام کرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کانگریس مین ایمی بیرا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ معاملات پہ تبادلہ خیال ہوا۔ اور کل کے دن جو کہ ریپ کر رہے تھے اس کانفرنس کو بھی، اور اس میں پاکستان اوپن ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے تھے، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا، ایک تو یہ تھا کہ وہ اجتماعی کوششوں پہ زور دے رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے اس پہ بھی گفتگو کی کہ یہ ادارہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ جنگوں سے دنیا کو بچایا جا سکے۔ اس وقت عالمی تنازعات جو پرانے ہیں ان کا حل سامنے نہیں آ رہا، جبکہ نئے تنازعات جنم لے رہے ہیں، اور وقت ہے کہ یہ ادارہ زیادہ فعال کردار ادا کرے۔ یہ جنگیں ہیں، یہ تنازعات ہیں جو اس وقت دنیا میں غربت کو اور اس میں خوراک کی قلت کے خدشات کو جنم دے رہے ہیں، اور اس پہ قابو پایا جانا چاہیے۔ پاکستان کے یوکرین ریفرنس تھا اسپیشلی، پاکستان نے انہوں نے اپنے یوکرین کے اوپر بھی موقف دیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جنگ کے اوپر امن کو فوقیت دی جائے۔ تو اسد، پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اس دورے کی کتنی اہمیت تھی؟ کیونکہ ڈفرینٹ اوپینین ہمیں اس پہ دیکھنے کو ملا، ماہرین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بلاول بھٹو زرداری نے خود بھی کل پریس کو جب بریفنگ دی تو کافی سوالات اس بارے میں کیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ری سیٹ نہیں کر رہے، اتار چڑھاؤ تعلقات میں رہتا ہے، لیکن ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے، اور اس میں تجارت، کمرشل جو ٹریڈ ہے، کمرشل ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم فروغ دیں گے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر جن جہتوں کو ایکسپلور کیا جا سکتا تھا ان کو آج تک نہیں کیا گیا ہے، سو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ان تعلقات کو، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایکسپرٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ایک سرٹن پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کے اپنے جو کمیونیکیشن اسکل اور جس طرح کی انگیجمنٹ رہی، اس سے حوصلہ افزا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی الہان عمر سے بھی بات ہوئی اسی حوالے سے، ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے، پاکستان کے تعلقات پہ خاص طور پہ جب آپ نے ان سے پوچھا تو؟ جی، الہان عمر کے ساتھ پیک کے ایک میٹ اینڈ گریٹ میں ملاقات ہوئی، اور ہمیں ان سے ایکسکلوسیولی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے افغانستان میں خاص طور پہ جو طالبان کی جانب سے خواتین کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ لازمی برقع پہنے، اس معاملے میں بات کی، اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی امریکہ کے لیے کتنی باعث تشویش ہے اس پہ۔ تو پہلے میں افغانستان کے ریفرنس میں اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ذاتی اور انفرادی انتخاب ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون برقع یا اسکارف لیتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ پہلی مسلم خاتون ہیں جو اسکارف کے ساتھ امریکن کانگریس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح تعلیم کے ریفرنس میں جو طالبان کی طرف سے ان کے اوپر یہ اعتراض آتا رہتا ہے کہ وہ خواتین کو یا ان کی تعلیم کے پورے حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو اور مذہب میں انہوں نے کچھ احادیث کا بھی حوالہ دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے لیے تعلیم پہلی ہی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ریفرنس میں جب سوال کیا گیا کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے،
सो अमेरिका के लिए क्या तशवीश रखता है, तो उनका कहना था कि डेफिनेटली ये बहुत बायस तशवीश बात है, दुनिया में कहीं भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो और उस रीजन के अंदर अगर क्राइसिस होता है तो फिर वो हमारे लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरे ख्याल से ये इंतहाई अहम है कि इस खित्ते में इस्तेहकाम हो। इस खित्ते में अरबों लोग रहते हैं और अगर इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम होता है तो वो हमारे लिए कौमी सलामती का खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान किसी भी सियासी बहरान से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। मैं पाकिस्तान के लोगों और इसके रहनुमाओं से मिली हूँ, वो अपने मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका को इस पार्टनरशिप के लिए एक नए अज़्म की ज़रूरत है। अगर हम इन्हें पार्टनर के तौर पर देखने को तैयार हों तो पाकिस्तान हमारे लिए एक मजबूत इत्तेहादी हो सकता है। थैंक यू असद, आप हमें इस पे अपडेट कर रहे थे। इल्हान उमर अभी रिसेंटली पाकिस्तान भी गई थी, उनका वो दौरा शायद पर्सनल कैपेसिटी में था, लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक जो है मीडिया में कवरेज भी उनकी रही है और उस पर स्टेटमेंट्स भी आए दोनों तरफ से। सदर जो बाइडन ने कल फिनलैंड और स्वीडन के रहनुमाओं के हमरा एक प्रेस ब्रीफिंग में इन दोनों मुल्कों की नेटो में शमूलियत के हवाले से अपनी मुस्तहकम हिमायत की पेशकश की और इसे तारीख का एक अहम दिन करार दिया। सदर बाइडन का कहना था कि दूसरी जंग अजीम के बाद बनने वाले इस इत्तेहाद ने कई दिहाइयों में खुद को नागुज़ीर साबित किया है। इस प्रेस ब्रीफिंग को हमारी साथी मोना काजिम शाह ने कवर किया। मोना, इस मामले में तुर्की के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर जानते हैं कि मोना की क्या बात हुई। मोना, ख़ास तौर पे तुर्की हमने देखा कि पिछले एक हफ़्ते में मल्टीपल टाइम्स तुर्की की जानिब से स्टेटमेंट्स आई इस पे। कल की ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट रही उसमें इन तहफ़्फ़ुज़ात पे भी बात हुई कोई? बिल्कुल असद, इन तहफ़्फ़ुज़ात पे यकीनन बात हुई और तुर्की ने खास करके दुनिया को उस वक्त हैरान किया जब उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्द इंतहा पसंदों को पनाह दे रहे हैं। ये एक बहुत ही आउट देयर जुमला था जिसके ऊपर काफ़ी वाशिंगटन डीसी से रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इस इंटरेस्टिंगली काफ़ी डाउन प्ले किया उनके इस बयान को। बहरहाल फिनलैंड के प्रेसिडेंट का कहना था कि वो दहशतगर्दी को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो तुर्की के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देने के लिए तैयार हैं नेटो में शमूलियत के हवाले से। आइए देखें उन्होंने क्या कहा। The Turkish leadership has recently expressed concerns. तुर्क क़यादत ने हाल ही में हमारी रुकनीत की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं आज उन ख़दशात को दूर करना चाहता हूँ। फिनलैंड के तुर्की के साथ हमेशा वसी और अच्छे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात रहे हैं। नेटो के इत्तेहादियों की हैसियत से हम तुर्की की सलामती के लिए बिल्कुल उसी तरह पुरअज़्म होंगे जैसे तुर्की हमारी सलामती के लिए। हम दहशतगर्दी को संजीदगी से लेते हैं और हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं और हम इससे निमटने के लिए सरगर्म हैं। हम तुर्की को लाहक तमाम ख़दशात पर बात करने के लिए तैयार हैं। We are open to discussing all the concerns. मोना, इस 3 रुकनी मीटिंग में दोनों मुल्कों के सरबराहान ने अमेरिका से अपने इत्तेहाद और दरीना ताल्लुकात पर भी बात की। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना था इस बारे में? देखिए, स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि 1783 में अमेरिका को सबसे पहले स्वीडन ने रिकग्नाइज किया था, लिहाजा स्वीडन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत दरीना और बेइंतहा मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदर बाइडन जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात पे उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा हम तमाम नेटो मेंबरान से राब्ते में हैं और उनके हर तहफ़्फ़ुज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की यूक्रेन पर भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। साथ में मैं ये भी बता दूं असद कि फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खास करके कहा कि 24 फरवरी को रूस का मास्क जो है वो उतरा और दुनिया को रूस की हकीकत पता चली। बहुत शुक्रिया मोना आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का, और ख़ास तौर पे कल की जो मीटिंग थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से कि नेटो की एक्सपेंशन पे बात हो रही है। जी। इसराइली फ़ौज अल जज़ीरा की फ़लस्तीनी अमरीकी रिपोर्टर शीरीन अबू आखला की मौत की वजूहात जानने की तहकीकात नहीं करेगी। इसराइली अखबार हार्टीज़ के मुताबिक मिलिट्री पुलिस शीरीन आखला के कत्ल की तहकीकात इस बुनियाद पर नहीं करेगी कि इसमें मुजरिमाना फ़ेल का कोई शुबा नहीं। अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी इस खबर की तस्दीक की कि इसराइली मिलिट्री इस मामले में मुजरिमाना तफ्तीश का इरादा नहीं रखती। शीरीन आखला 11 मई को मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के फौजियों और फ़लस्तीनी मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़पों के दौरान गोली लगने से हलाक हो गई थी। जुमे के रोज़ उनके जनाजे के जुलूस में इसराइली पुलिस और सोगवार फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों पर फ़लस्तीनी मज़ीद बरहम है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अगर हम देखें तो इसराइल की मज़म्मत की जा रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन अबू अकला के जनाजे के जुलूस में शामिल सोगवारों को ज़दोकोब किए जाने के मनाज़िर ने दुनिया भर में लाखों अफराद को सदमे से दो चार कर दिया।
انہی حالات کی طرح جن میں شیریں کی موت ہوئی تھی، جنازے کے جلوس میں پیش آنے والے واقعات بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی وجہ سے عمل میں آئے۔ پولیس نے سوگواروں کو فلسطینی پرچم لہرانے اور نعرے لگانے کے خلاف خبردار کیا، لیکن فلسطینی سرگرم کارکن انہیں فلسطینی یکجہتی کا ایک جائز اظہار تصور کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سیکیورٹی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر کے اطراف میں یہ انتہائی بڑا جلوس اس سمجھوتے کی خلاف ورزی تھی جو پولیس نے شیریں کے خاندان کے ساتھ کیا تھا، جو کاروں کے ایک قافلے کا استعمال تھا۔ پولیس کو تشویش تھی کہ صرف کاروں اور قافلے کو ہی قبرستان نہیں لے جانا چاہتے تھے، بلکہ در حقیقت ایک بہت ہی جارحانہ احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ But actually to begin, let's say, a very, very aggressive demonstration. شیریں ابو اقلا کے خاندان والے ایسا کوئی سمجھوتا کرنے کی تردید کرتے ہیں۔ ہم جمعے کو اسپتال پہنچنے پر حیران رہ گئے۔ سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ مکمل طور پر مسلح اسرائیلی پولیس بلوے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے جنازہ اٹھائے ہوئے لوگوں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تابوت کو زمین پر گرانے کی کوشش بھی کی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنازے کے جلوس کے دوران اسرائیلی پولیس کے اقدامات نے فلسطینیوں کو ابو اقلا کی ہلاکت سے بھی زیادہ برہم کر دیا ہے۔ People were outraged. جنازے کے جلوس کو اس طرح روکنے کی کوشش پر لوگ برہم ہیں۔ یہاں کے عوام اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں لوگوں کو ہلاک ہوتا دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسرائیلی لوگوں کو سوگ تک منانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ But it's rare that the Israelis are even trying to prevent people from grieving. فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے لیڈروں نے شیریں ابو اقلا کی موت اور اس کی تحقیقات کے بارے میں متضاد موقف کا اظہار کیا ہے۔ ان تغیب الحقیقہ ولا یجب، یہ جرم بلا کسی سزا کے نہیں جانا چاہیے۔ ہم اس جانب توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہم اسرائیلی حکام کے ساتھ اس واقعے کی کسی مشترکہ تحقیقات کو مسترد کر چکے ہیں اور مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے اور ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ لأنها هي التي ارتكبت الجريمة ولأننا لا نثق بهم۔ افسوس ہے کہ الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو اقلا فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے فوری طور پر موت کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ شیریں ابو اقلا ایک امریکی شہری بھی تھیں اور واشنگٹن نے ان کی ہلاکت اور جنازے کے دوران تشدد دونوں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسے جنازے کے دوران اسرائیلی پولیس کے رویے سے شدید دھچکا پہنچا ہے۔ شیریں ابو اقلا کی موت کے ایک ہفتے بعد بھی اسرائیل کے خلاف شدید تنقید کا طوفان کم ہوتا نظر نہیں آتا۔ لنڈا گریڈسٹائن کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار جانی ڈیپ کی جانب سے ان کی سابق اہلیہ امبر ہرڈ پر کیے جانے والے $5 کروڑ کے حد کے عزت کے مقدمے کی سماعت امریکی ریاست ورجینیا کی عدالت میں جاری ہے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فائزہ بخاری اپنی اس رپورٹ میں جائزہ لے رہی ہیں کہ مقدمے کی کارروائی کس طرح سے رہی اور تشدد کے حوالے سے جو گھریلو تشدد پہ بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے اس میں کور کیا گیا۔ He's like taunting me to take the ball. Sorry, یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی عکس بندی کے مناظر نہیں بلکہ ریاست ورجینیا کی اس فیئر فیکس کاؤنٹی سرکٹ کورٹ کے ہیں۔ یہاں ہالی ووڈ کے معروف اداکار جانی ڈیپ اور ان کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ کے درمیان مقدمے کی سماعت کی کارروائی نے امریکی میڈیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ مختصراً یہ کہ جانی ڈیپ کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ نے 2018 میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کسی کا نام لیے بغیر لکھا تھا کہ وہ گھریلو تشدد کی نمائندگی کرنے والی ایک پبلک فگر ہیں، جس پر جانی نے ان کے خلاف $5 کروڑ
$10 حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا، جس کی سماعت اس عدالت میں جاری ہے۔ تاہم ایمبر ہرڈ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جانی پر $10 کروڑ کا حد تک عزت کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس مقدمے میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں گھریلو تشدد کا شکار بنایا گیا۔ میں نے نیو یارک کے جان جے کالج آف کرمنل جسٹس سے منسلک پروفیسر چترا راگھون سے پوچھا کہ گھریلو تشدد کی تشریح کیسے کی جائے۔ گھریلو تشدد کا مطلب ہے جب ایک پارٹنر مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے مسلسل اور دیرینہ طور پر دوسرے کو نقصان پہنچائے، جو جسمانی اور جذباتی ہو سکتے ہیں۔ جنسی زیادتی عام طور پر تینوں کا مجموعہ ہے۔ ہم بعض اوقات جبرن کنٹرول کو گھریلو تشدد کا نام دیتے ہیں کہ کس طرح ایک پارٹنر آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے، دوسرے کی طاقت کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ بالآخر وہ تشدد کرنے والے ساتھی کی شرائط کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس پر ظلم کیا گیا، اور میں جانتی ہوں کہ عورت سے بدسلوکی کرنے والا مرد کیسا ہوتا ہے۔ جانی ان جیسا نہیں۔ جو جانی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناانصافی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں برطانیہ نہیں جا سکی، لیکن میں نے خود سے اور دوسرے بہت سو سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آؤں گی، اس لیے میں یہاں ہوں۔ یہ رلانے والا اور بہت جذباتی تجربہ ہے۔ میں نے ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا جس نے اس بارے میں بات نہ کی ہو یا ان کی آنکھ میں آنسو نہ آئے ہوں۔ جانی ڈیپ کا دعویٰ ہے کہ ان کی سابق اہلیہ ایمبر نے انہیں کئی مواقع پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیا مرد بھی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی بدسلوکی کر سکتا ہے۔ 100% درست تو نہیں، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں 10 تشدد کرنے والے افراد کے ساتھ ہوں تو ان میں سے 8 مرد اور 2 ایسی خواتین ہوں گی جو مردوں یا عورتوں پر تشدد کرنے والی ہیں۔ لیکن جب ہم بہت شدید تشدد کی بات کرتے ہیں، یعنی جب چوٹ آئے، نقصان پہنچے اور جنسی حملے کا خطرہ ہو، تو ایسا عام طور پر مرد عورتوں کے خلاف کرتے ہیں۔ چترا نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ امریکہ کی پڑھی لکھی اور خود مختار خواتین گھریلو تشدد کا شکار نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق ایسی خواتین اپنے پارٹنرز کے ہاتھوں تشدد کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ مرد ان سے زیادہ خوفزدہ اور کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ جیسے ہائی پروفائل کیسز سے گھریلو تشدد کی بحث کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر بار لوگوں کے شعور میں کچھ تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ میڈیا کی وجہ سے جب بھی ایسے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دھوم دھڑکا اور ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ متاثرین کو سامنے آ کر اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا اور کہہ لیں کہ اسے دیکھنے والے اسے گلیمرائز کر کے ایک تماشا بنا دیتے ہیں۔ اس کیس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن یہ بحث ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ایمبر ہرڈ کی جانب سے جانی ڈیپ پر کیے گئے حد تک عزت کے مقدمے کی سماعت بھی ہونی ہے۔ ہم سے شیئر کیجئے، کیا آپ نے اپنے ارد گرد کسی کو گھریلو تشدد کا سامنا کرتے دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ نے ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کے علاقے میں گھریلو یا کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار بننے والوں کو پناہ دینے والا کوئی ادارہ موجود ہے؟ ہاں یا نہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ آج جو چائے کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل عالمی سطح پہ چائے کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں چائے پینے کا آغاز تقریباً 5000 سال پہلے ہوا تھا، لیکن صحت، ثقافت اور سماجی و اقتصادی ترقی میں اس کا کردار آج بھی اتنا ہی ہے جو کئی ہزار سال پہلے تھا۔ جن ملکوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے ان میں تقریباً 1,30,00,000 سے زیادہ لوگوں کا روزگار چائے کی صنعت سے وابستہ ہے، جن میں چھوٹے کسان اور ان کے گھر والے شامل ہیں۔ پانی کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں چائے پی جاتی ہے اور اسے سب سے قدیم مشروب بھی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں چائے کی 1000 سے زیادہ اقسام ہیں، جن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بلیک ٹی، وائٹ ٹی اور گرین ٹی ہیں۔ چین اور مشرقی ایشیائی ریاستوں میں چائے کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ چائے کی عالمی پیداوار کا 40% سے زیادہ چین میں پیدا ہوتا ہے۔ سال 2020 میں دنیا میں سب سے زیادہ چائے پاکستان نے درآمد کی، اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کا نمبر آتا ہے۔ آپ گھر پہ ہوں، آفس میں جائیں، مہمان آ جائیں یا دوستوں کے ساتھ باہر ڈھابے پہ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، چائے تو منگوائی ہی جاتی ہے۔ پاکستان کے اربن سینٹرز میں تو ہائی ٹی کا بھی بہت زیادہ رجحان آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب تو نئے نئے ریسٹورانٹ صرف ہائی ٹی کے ماڈل پر ہی کھل رہے ہیں۔ پاکستان باقی بہت سی اشیاء کی طرح چائے بھی درآمد کرتا ہے اور اس کی چائے کی درآمد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ چائے کی بڑھتی ہوئی مانگ پاکستان میں کیسے پوری ہو رہی ہے اور کیفے کلچر کیسے اس کے استعمال میں اضافہ کر رہا ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ میں شوقین ہوں چائے کی۔ پہلے ڈھابے ہوتے تھے، وہاں پہ خواتین ایزی نہیں ہوتی، کمفرٹیبل نہیں ہوتی فیملیز جانے کے لیے۔ جیسے اب میں یہاں پہ آئی ہوں چائے پینے کے لیے کہ میں بلا جھجک یہاں پہ چائے پی سکتی ہوں۔ کلچرل فیوژن بنانے کے لیے جتنے بھی پروونسز ہیں، جتنی بھی لینگویجز بھی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے ہمارے پاس ہر کمیونٹی اور ماسز جو ہیں وہ آتے ہیں۔
کڑک خیل 2018 سے لاہور کے ایک پوش علاقے میں قائم ہے، جہاں چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے پراٹھے، پکوڑے، سموسے اور روایتی کھانے لوگوں کو بھاتے ہیں۔ موسم سرما میں یہ 2 سے 2,500 ہزار کسٹمرز کی مہمان نوازی کرتا ہے، جن میں سے 70% کا پہلا آرڈر چائے ہوتا ہے۔ جو ایک نیش ہے جو کہ زیادہ تر کافی کلچر کو ڈارک کر چکی ہے آج کل، ہم نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح کے کلچر کو بہت مس کرتے ہیں، کہ جہاں پر تھوڑا سا وہ اپنی روٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکیں، تھوڑا سا ان کو وہ دیہات کا کلچر بھی ملے۔ چائے کیفے کلچر کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے صرف چائے کا ذائقہ ہی نہیں بلکہ گھر سے الگ اور گھر سے مختلف ماحول دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ سے ان کی میوزک سوسائٹیز کو بلایا، انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک میوزک کا کلچر بنایا کہ وہ ایک بون فائر ہے، بون فائر کے ارد گرد جو ہے فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گانا بجا رہے ہیں اور ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے اور ساتھ چائے پی رہا ہے۔ گھروں، دفاتر اور کیفیز کے علاوہ چائے کے استعمال کے بڑے مراکز ڈھابے بھی ہیں، جہاں چائے کے دام اور ماحول میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن چائے پینے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تقریباً دودھ لگ جاتا ہے 4 من، پتیوں جو ڈیلی کیا ہے وہ 2 کلو۔ چائے یہاں سے جو پیتے ہیں وہ ہے سارے مزدور طبقہ ہے یا مارکیٹ کے لوگ ہیں، جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چلیے آج چائے پی لیں، تھوڑا سا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ پاکستانیوں اور چائے کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے سالانہ 200 ارب روپے چائے درآمد کرنے پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان 80% چائے کی پتی کینیا اور 20% سری لنکا اور بنگلہ دیش سے خریدتا ہے۔ خام مال کی صورت درآمد ہونے والی پتی مختلف برانڈز کے ذریعے بلینڈڈ چائے کی شکل میں صارف تک پہنچتی ہے۔ علاقائی طور پہ برانڈ بنایا جاتا ہے، جیسے کراچی اور سندھ میں جو پایا جانے والا برانڈ ہے اس میں چورا آپ کو زیادہ ملے گا، اور پنجاب کا جو بلینڈ ہے اس میں لیف آپ کو زیادہ ملے گا، اور مکسچر اور دانے دار کا بلینڈ ملے گا۔ اوپر نارتھ ریجن ہے، یہ پیور لیف ریجن ہے، تو پاکستان کی ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس پہ بھی چائے کا بلینڈ چینج ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں چائے کی آمد کی کہانی زیادہ پرانی نہیں۔ تاریخ دانوں کو یاد ہے کہ برِ صغیر کے اس حصے کے لوگوں کو چائے کی عادت کیسے پڑی۔ ہم نے یہ سنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریلوے اسٹیشن لاہور اور دوسرے اندرون شہر کے علاقوں میں کوسکس کھول دیے تھے، جہاں ہر آتے جاتے کو مفت چائے ملتی تھی، اور کئی مہینے یہ کرتے رہے تاکہ قوم کو چائے پینے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ ہم الکوہل کو بین کرتے ہیں تو گاؤں میں تو لسی وسی چل جاتی ہے۔ اسلام آباد ٹی کمپنی کے کاروبار میں گزشتہ 4 سال کے دوران 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک وجہ وہ 2015 کے بعد چائے کیفز کے رجحان میں ہونے والے اضافے کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے کم پسند تھی، جب سے ہم نے کیفز وغیرہ میں آنا شروع کیا دوستوں کے ساتھ، تو اوبویسلی پہلے فرسٹ آرڈر ہمارا چائے کا ہوتا ہے یہاں پہ۔ پاکستان کے ضلع مانسہرہ میں شنکیاری کے مقام پر کئی برسوں سے محدود پیمانے پر چائے کی کاشت اور ریسرچ پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نجی برانڈ کے ٹی گارڈنز بھی ہیں، لیکن ان سے حاصل ہونے والی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ چائے کی کاشت میں خود کفیل ہونے کے لیے بہت سے تجربات اور محنت کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اب اس پروگرام کے بعد میرا بھی چائے کا ٹائم ہے، میں تو اپنی چائے خیر خود ہی بناؤں گا، دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے۔ لیکن اگین جس طرح کی ڈیفرنٹ چائے ہمارے پاس دنیا میں اویلیبل ہے، 1000 سے زیادہ اقسام، آپ کون سی چائے پینا پسند کرتے ہیں ضرور ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ آج ہم ایک ٹویٹر سپیسز بھی ہولڈ کر رہے ہوں گے 1 سے 2 کے بریکٹ میں، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کا ٹائم ہے، پاکستان میں 10 سے 11 کے بریکٹ میں، جس میں مینلی ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو ابھی لگژری آئٹمس کو بین کیا گیا ہے، امپورٹ بین کی گئی ہے 38 لگژری آئٹمس، اس کا امپیکٹ کس طرح سے آئے گا، اور یہ جو $6 بلین بچانے کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، وہ کس حد تک اکانومی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف آپٹکس ہیں یا اس سے آگے بھی جا کے کچھ ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔